بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 49 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 879۔ سید اجل طاہر احد حسین بن محمد بن ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق المعروف شریف ابو احمد موسوی۔ آپ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار تھے اور عراق کے سادات عالی درجات کے نقیب تھے، اور یہ منصب آپ نے اپنی فضیلت اور استحقاق کی وجہ سے حاصل کیا تھا، اور زندگی کے آخری ایام میں آپ نے یہ منصب اپنے فرزند سید رضی علیہ رحمہ کے سپرد کر دیا تھا، اور انہوں نے 400 ہجری کو 97 برس کی عمر میں وفات پائی، اور سید مرتضیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں کربلا معلیٰ میں دفن کیا۔ سید مرتضیٰ اور اس کے دور کے اکابر شعراء نے ان کی وفات پر مرثیے لکھے، جن میں دل کھول کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ مصر و قاہرہ کے مصنف رقم طراز ہیں۔ سید ابو احمد ایک عظیم القدر سردار تھے، اور انہیں باہودولہ کے دربار میں رعب و دبدبہ حاصل تھا، اور باہودولہ کے ہاں انہیں ایک بلند تر قدر و منزلت حاصل تھی، اور سلطان نے انہیں طاہر احدی اور ذی المناقب کے القاب سے نوازا تھا، اور ان میں تمام نیک عادات و خصائل موجود تھیں۔ البتہ وہ اور ان کی اولاد دیگر سادات کی طرح سے رافضی تھی۔ علم الہدیٰ شریف مرتضیٰ علی بن حسین بن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ شریف عراق اور مجتہد علی الاطلاق تھے۔ آپ کے مدارج ہدایت اور معارج ولایت کی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو علم الہدیٰ کا لقب عطا فرمایا، اور اس لقب کا سبب یہ ہوا کہ قادر باللہ عباسی کا وزیر محمد بن حسین بن عبد الرحیم 420 ہجری میں بیمار ہوا، اور اس کی بیماری نے طول کھینچا۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی دعائیں مانگتا تھا۔ ایک شب جب کہ وہ سویا ہوا تھا، خواب میں امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے اس سے فرمایا، اگر شفا چاہتا ہے تو علم الہدیٰ سے دعا کی درخواست کر۔ وزیر نے عالم خواب میں کہا، علم الہدیٰ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، علی بن حسین الموسوی علم الہدیٰ ہیں۔ وزیر نے سید مرتضیٰ کے نام فوراً رقعہ تحریر کیا، جس میں اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی تجویز کردہ لقب سے انہیں ملقب کیا اور ان سے اپنی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ سید رضی نے عذر و تواضع و انکسار اپنے آپ کو اس لقب کے قابل نہ سمجھا، اور وزیر کو لکھا، خدارا مجھ پر آپ یہ زیادتی نہ کریں، میں اپنے آپ کو اس لقب کے اہل نہیں سمجھتا۔ وزیر نے جواب میں تحریر کیا، میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لقب منتخب نہیں کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کے لیے مذکورہ لقب تجویز کیا ہے۔ سید مرتضیٰ کی دعا کی برکت سے وزیر بہت جلد شفایاب ہو گیا۔ پھر وزیر نے اپنے خواب کا تمام معاملہ عباسی خلیفہ قادر کے گوش گزار کیا، اور اسے یہ بھی بتایا کہ سید مرتضیٰ اپنے آپ کو اس لقب سے ملقب کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ عباسی خلیفہ نے کہا، سید مرتضیٰ کی پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے کاتبوں کو بلا کر کہا کہ علم الہدیٰ کے لفظ کو سید مرتضیٰ کے القاب میں شامل کریں۔ اس کے بعد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ شیخ نجاشی نے آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، ابو القاسم مرتضیٰ نے اتنے علوم جمع کیے کہ ان کا کوئی ہم عصر ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا، اور انہوں نے بڑی مقدار میں احادیث سنی، اور وہ متکلم ادیب و شاعر تھے، اور آپ علم اور دنیا و دین میں بڑی قدر و منزلت کے مالک تھے۔ یافعی نے اپنی تاریخ میں لکھا، شریف مرتضیٰ ابو القاسم علی بن حسین بن موسیٰ حسینی الموسوی آل ابی طالب کے نقیب تھے، اور علم کلام اور ادب و شعر کے امام تھے۔ مرتضیٰ نے مذہب شیعہ کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی، اور ان کے اشعار پر مبنی ایک ضخیم دیوان بھی ان کی یادگار ہے۔ حضرت امیر المومنین کے خطبات و خطوط پر مبنی کتاب نہج البلاغہ کے متعلق لوگوں کا اختلاف ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو سید مرتضیٰ نے جمع کیا تھا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے بھائی سید رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہج البلاغہ سرے سے امیر المومنین کا کلام ہی نہیں ہے، مذکورہ دو بھائیوں میں سے کسی ایک نے اسے خود ہی لکھ کر امیر المومنین کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ نحو اور لغت کے متعلق آپ کی تقاریر پر مبنی کتاب الغرور الدرر انتہائی قیمتی علمی سرمایہ ہے، اور یہ کتاب ان کے تبحیر علمی اور وسعت معلومات کی دلیل ہے۔ ابن بسام اندلیسی نے کتاب الذخیرہ کے آخر میں لکھا، شریف مرتضیٰ عراق کے مشہور امام تھے اور عراقی علماء انہی سے اپنے اختلاف و اختراق کا فیصلہ کراتے تھے، اور بڑے نامور اور عظیم لوگوں نے ان سے علم و ادب کا استفادہ کیا، اور آپ کے آثار و تالیفات اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ کا تعلق اہل بیت رسول سے ہے۔ مؤلف کتاب ھذا کہتا ہے، یافعی کا یہ کہنا کہ لوگوں کا نہج البلاغہ کے متعلق اختلاف ہے کہ اس کا جامع شریف مرتضیٰ تھا یا سید رضی تھا، تو حقیقت یہ کہ یہ اس کی جہالت کا اور نہج البلاغہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر یافعی کچھ تحقیق کا طالب ہوتا تو وہ اندھیرے میں تیر چلانے کے بجائے علماء شیعہ میں سے کسی سے پوچھ لیتا تو وہ اس ابہام سے بچ جاتا۔ علاوہ ازیں یافعی کا یہ کہنا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ نہج البلاغہ سرے سے حضرت علی کا کلام نہیں ہے، بلکہ ان دو بھائیوں میں سے کسی ایک نے مذکورہ کتاب لکھ کر حضرت علی کی طرف منسوب کر دی ہے۔ یافعی کے اس قول کے لیے ہم عرض کریں گے کہ نہج البلاغہ بلا شبہ امیر المومنین کا کلام ہے، اور آج تک کسی اہل علم نے نہج البلاغہ کا انکار نہیں کیا۔ البتہ بعض محتسب افراد نے خطبہ شکیہ کے متعلق اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، اور نہج البلاغہ کے شارح ابن ابی الحدید نے شبہ کی پرزور تردید کی اور لکھا ہے کہ یہ خطبہ سید رضی کی پیدائش سے بھی قبل بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ ابن کثیر شامی نے اپنی کتاب میں لکھا، شریف موسوی جو کہ مرتضیٰ کے لقب سے ملقب تھے، اللہ نے انہیں دنیا و دین کی عزت سے نوازا تھا۔ وہ اپنے بھائی سید رضی سے عمر میں بڑے تھے، آپ آل ابی طالب کے نقیب تھے، اور آپ مذہب امامیہ اور اعتزال پر کاربند تھے اور اس کے لیے مناظرہ کیا کرتے تھے، اور ہر اہل مذہب سے انہوں نے مناظرے کیے، اور انہوں نے اصول و فرع شیعہ پر کئی کتابیں تالیف کی تھیں۔ ابن اسیر جزری نے کتاب جامع الاصول میں لکھا، فقہائے شافعی کے قول کے مطابق 4 صدی ہجری کے مروج ابو حامد احمد بن طاہر اسفرائینی تھے، اور علماء حنفیہ کے قول کے مطابق ابو بکر محمد بن موسیٰ خوارزمی تھے، اور مالکیہ کے قول کے مطابق ابو محمد عبد الوہاب بن نصر تھے، اور حنابلہ کے قول کے مطابق ابو عبداللہ حسین بن علی الحامد تھے، اور علماء امامیہ کے قول کے مطابق 4 صدی ہجری کے مروج شریف مرتضیٰ موسوی تھے۔ علامہ ہلی نے کتاب خلاصہ میں لکھا ہے، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائیں جن کا ذکر ہم نے اپنی مفصل کتاب میں کیا ہے، اور ان کے دور سے لے کر آج تک، جبکہ اس وقت 693 ہجری گزر رہا ہے، علماء امامیہ مسلسل ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے آ رہے ہیں۔ بلا شبہ سید مرتضیٰ تشیع کے رکن اور ان کے معلم تھے۔ علم الہدیٰ کی تالیفات۔ شیخ نجاشی نے علم الہدیٰ سید مرتضیٰ کی تالیفات کے تذکرے میں حسب ذیل کتب کا نام لیا ہے۔ نمبر 1 تفسیر سورہ حمد اور بعض آیات بقرہ۔ نمبر 2 تفسیر آیت قل۔ نمبر 3 رسالہ در تحقیق آیا۔ اسی طرح سے یہاں پہ تقریباً 37 کے قریب کتابیں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے 25 ربیع اول سن 436 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے فرزند نے اپنے گھر میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ اپنے گھر میں دفن ہوئے، اور آپ کے غسل میں آپ کے بیٹے کے ساتھ سید ابو الاعلیٰ محمد بن حسن جعفری اور سلام بن عبد العزیز نے مدد کی۔ سید شریف رضی محمد بن حسین بن موسیٰ بن ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کا لقب رضی تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو ذوالحجبین بھی کہا جاتا تھا۔ آپ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے بھائی اور طہارت و عفت میں بزرگیدہ
خدا تھے۔ آپ دار ارشاد کے مرکز تھے۔ آپ کی عظمت کے متعلق کچھ لکھنا بیکار ہے، کیونکہ جب حسن و جمال انتہا کو پہنچ جائے تو دست مشاطب بیکار ہو جاتا ہے، اور جب بزرگی حد کمال کو چھونے لگے تو وصف کرنے والوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ ابن کثیر شامی نے ان کے متعلق لکھا، میر رضی الدین اپنے والد کی وفات کے بعد بغداد کے سادات کے نقیب قرار پائے۔ وہ فاضل اور دیندار تھے، مختلف علوم کے ماہر تھے، اور آپ سخی و فیاض اور پرہیزگار اور بے نظیر شاعر تھے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ اشیر قریش یعنی قریش کے سب سے بڑے شاعر تھے، اور آپ نے سن 405 ہجری میں وفات پائی، اور آپ کے جنازے میں فخر الملک وزیر سلطان بہاءالدولہ دلیمی اور معززان بغداد نے بڑی بھاری تعداد میں شرکت کی۔ وزیر مذکور نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وفات کے بعد نقابت سادات کے علاوہ امارات حج کے شرعی عہدے ان کے بھائی سید مرتضیٰ کے سپرد کیے گئے۔ سید مرتضیٰ اور ابوالعلا مصری کے علاوہ دیگر افاضل شعراء نے آپ کے مرثیے قلم بند کیے۔ ان مرثیوں میں مصری کا یہ شعر یادگار حیثیت رکھتا ہے: آپ کی قبر کے پاس 2 تکبیریں اللہ کے ہاں عمرہ و طواف کے برابر ہیں۔ تاریخ یافعی میں مذکور ہے، سید رضی نے سن 406 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سادات کے نقیب تھے اور صاحب مناقب و اوصاف جمیلہ سے آراستہ تھے۔ آپ صاحب دیوان تھے، اور آپ کی شاعری کا ذکر سالبین یتیم الدہر میں ان الفاظ سے کیا: رضی نے 10 برس کی عمر کے بعد شعر کہنا شروع کیا، اور وہ اس وقت تمام شعراء سے ممتاز ہیں، اور آپ سادات عراق میں سے نجیب ترین شخصیت کے حامل ہیں، اور آپ اپنے عہد کے عظیم ترین عالم ہیں۔ اللہ نے آپ کو خاندانی وجاہت و نجابت کے ساتھ تمام دوسری خوبیوں سے بھی نوازا ہے، اور آپ آل ابو طالب کے شعراء میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر ہم ان کے متعلق یہ کہیں کہ وہ تمام قریش میں سب سے بڑے شاعر ہیں تو بھی ہم جھوٹے قرار نہ پائیں گے۔ آپ کے اشعار میں سلامت اور روانی پائی جاتی ہے، اور آپ کے اشعار سہل المعانی ہونے کے ساتھ ساتھ فنی معراج کا حسین نمونہ ہیں، اور آپ کسی بھی حاکم سے ڈرنے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور اس کے ثبوت کے لیے آپ ان اشعار کو ملاحظہ کریں جو انہوں نے عباسی خلیفہ قادر باللہ کی مدح میں کہے تھے۔ اس قصیدے میں آپ نے فرمایا: امیر المومنین رک جائیں، ہم بلندی کی تمام منازل میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اگر مجلس افتخار منعقد ہو تو ہم میں کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا، ہم سب بلندیوں میں نظر آئیں گے۔ میرے اور آپ کے درمیان صرف خلافت کا فرق ہے، میں اس سے آزاد، جبکہ آپ کی گردن میں خلافت کا طوق پڑا ہوا ہے۔ آپ کا شعری مجموعہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس دیوان میں آپ فن کی بلندیوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے والد آل ابی طالب کے نقیب تھے، ان کے تمام تنازعات کے فیصلے وہ کیا کرتے تھے، اور رد مظالم اور امارت حج کا منصب بھی انہی کے پاس ہوتا تھا۔ پھر 380 ہجری کو یہ تمام مناصب ان کی زندگی سے سید رضی کو منتقل کیے گئے۔ تاریخ مصر و قاہرہ میں مرقوم ہے، سید ابو الحسن رضی موسوی اپنے عہد کے عالم تھے، اور آپ کو لغت، فرائض، فقہ و علوم پر عبور حاصل تھا۔ آپ فصیح اللسان شاعر تھے، اور آپ بلند ہمت اور دیندار تھے، مگر وہ شیعہ تھے، اور وہ ان کے والد اور ان کے بھائی شیعوں کے رہنما تھے۔ ابن خلقان اور یافعی نے ان کی ذہانت اور حاضر جوابی کے متعلق لکھا ہے: جب سید رضی 10 سال کے تھے تو آپ ابن سیرانی کے پاس نحو پڑھتے تھے۔ ایک دن استاد نے کہا: جب ہم رایت عمر کہتے ہیں تو عمر میں علامت نسب کیا ہوتی ہے؟ سید رضی نے کہا: علی بن ابی طالب کا بغض اس کی نسب کی علامت ہے۔ سیرانی اور دیگر حاضرین نے ان کی ذہانت کی داد دی اور ان کی حاضر جوابی سے متعجب ہوئے۔ تذکرہ ابن عراق میں ہے: جب سید رضی کے والد نے اپنے بیٹے کا ایمان پرور جواب سنا تو خوش ہو گئے، اور جب سید رضی کے والد نے اپنے بیٹے کا ایمان پرور جواب سنا تو خوش ہو کر فرمایا: بے شک تو میرا بیٹا ہے۔ سید رضی کی تالیفات:
شیخ نجاشی فرماتے ہیں سید رضی کا لازوال علمی کارنامہ نہج البلاغہ کی ترتیب و تدوین ہے۔ انہوں نے سینکڑوں کتابوں سے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات و مکاتب اور اقوال زریں کو جمع کر کے نہج البلاغہ کے نام سے گلدستہ تیار کیا، جو رہتی دنیا تک لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے حقائق التنزیل نامی کتاب تالیف فرمائی اور اس کتاب کے متعلق یافعی نے لکھا، حقائق التنزیل ایک بے مثال اور حسین تالیف ہے۔ اس کے مطالعے سے علم النحو اور لغت میں آپ کے تعبیر علمی کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3 خصائص الائمہ، نمبر 4 تعلیق خلاف فقہا، نمبر 5 مجازات الآثار النبوہ، نمبر 6 حاشیہ بر ازائے ابو علی الفارسی۔ میں دنیا پر ناراض ہوا اور میں نے کہا میں کب تک نہ ختم ہونے والے دکھ جھیلتا رہوں گا۔ جس شخص کا سلسلہ نسب علی سے ملتا ہو، کیا اس کے لیے رزق حرام ہے اور اسے قوت لا یموت سے زیادہ رزق کیوں نہیں ملتا؟ دنیا نے مجھے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ابن الحسین تیری بات سچی ہے۔ جس دن سے علی نے مجھے طلاق دی ہے، اس دن سے میں نے تمہیں اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیا ہے۔ اپنے زمانے سے اپنا حصہ جتنا بھی ممکن ہو حاصل کر لے، کیونکہ ایام اور وارث تیرے مال میں تیرے شریک ہیں۔ انسان کا اپنا مال بس وہی ہے جس سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے یا جس سے حوادث زمانوں کو اپنے سے دور کرے، اور جو مال اسی غذا سے بچ جائے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ میراث ہے۔ شریف ابو احمد عدنان بن شریف رضی موسوی، آپ اس گھرانے کے چشم و چراغ تھے جو فضل و کرم میں یگانہ روزگار تھا، جن کی عظمت کا پرچم آسمان تک بلند تھا، اور آپ اس عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جن کی پاکیزگی کا اعلان آیت تطہیر کے ذریعے سے خالق ارض و سما نے کیا۔ آل ہاشم نے اس کے ذریعے سے فخر کیا اور آل حیدر کی عظمت میں اس سے اضافہ ہوا۔ اس کے آباء و اجداد بتاؤ یثرب کی عزت کا ذریعہ بنے اور اس کے اسلاف محراب و منبر کے ذریعے افتخار بنے۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی وفات کے بعد آپ منصب نقابت پر فائز ہوئے۔ سلاطین آل بویہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ابن ابی حجاج بغدادی نے آپ کی مدح میں بہت سے قصائد کہے تھے۔ ابو الحسن محمد بن حسن بن علی بن حمزہ بن محمد بن حسن بن محمد بن علی بن محمد بن یحییٰ بن زید بن علی زین العابدین علیہ السلام والسلام الحسینی علوی الاقصاصی الکوفی۔ ابن کثیر نے لکھا، ابو الحسن محمد بن حسن زید شہید کی اولاد میں سے تھے۔ آپ فصاحت و شعر میں بے مثل تھے اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کے عہد نقابت میں کئی بار ان کے جانشین بن کر امیر حج کے فرائض سر انجام دیے۔ انہوں نے سن 415 ہجری میں وفات پائی۔ ابو محمد حسن بن علی بن حمزہ بن محمد بن حسن المعروف ابن الاقصاصی، ابن کثیر شامی نے لکھا، ابو محمد حسن بن علی کوفہ میں پیدا ہوئے اور کوفے میں ہی انہوں نے نشو و نما پائی۔ آپ قادر الکلام شاعر تھے اور آپ خاندان ادب و دین کے چشم و چراغ تھے۔ انہوں نے عباسی خلفاء و منقطع مختفی اور مستجب اور اس کے فرزند مستضع اور ناصر کی مدح کی۔ ناصر نے انہیں سادات عراق کا نقیب مقرر کیا۔ آپ باروب شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے 80 برس سے زیادہ عمر پائی اور سن 593 ہجری میں وفات پائی۔ سید اجل عز الدین بن اقصاصی الکوفی، آپ کا تعلق کوفہ کے اشراف و نخبہ میں سے تھا اور آپ فضل و ادب سے معروف تھے اور قادر الکلام شاعر تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مستنصر عباسی حضرت سلمان فارسی کی زیارت کے لیے مدائن گیا۔ اس سفر میں آپ بھی ہمراہ تھے۔ خلیفہ نے سید سے کہا، غالی شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایک شب میں مدینے سے مدائن آئے اور انہوں نے سلمان کو غسل دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اسی رات واپس مدینہ بھی پہنچ گئے۔ مجھے ان کی روایت جھوٹا افسانہ معلوم ہوتی ہے۔ سید عز الدین نے اس کے جواب میں فی البدیہہ یہ اشعار پڑھے، تو نے علی کا عرض
مدائن میں آنے سے انکار کیا جبکہ اسے بلایا گیا تھا، اور یہ کہ اس نے سلمان پاک کو غسل دیا اور صبح ہونے سے پہلے وہ یثرب میں پہنچ گئے، تو اس بات کا انکار کرتا ہے، اور تو نے کہا کہ یہ غالیوں کا قول ہے۔ اگر غالی جھوٹ نہ کہیں تو آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ بھلا تم آصف کے متعلق کیا کہو گے جس نے چشم زدن سے بھی قلیل وقت میں تمام حجابات ہٹا دیے اور سبا سے بلقیس کا تخت حاضر کر دیا؟ اگر تم یہ بات آصف کے متعلق کہو تو اس میں تم غالی نہیں بنتے، اور میں حیدر کے متعلق یہ عقیدہ رکھوں تو غالی کہلاؤں۔ یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ خیر المرسلین ہے تو علی بھی خیر الوسیین ہے، یا پھر یہ ساری کہانی غلط ہے۔ سید کریم ابو المکارم حمزہ بن زہرہ الحسینی الحلبی، آپ مجتہد علی الاطلاق تھے اور آپ نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائیں۔ اس سے قبل ہم شہر حلب کے ضمن میں تاریخ ابن کثیر شامی سے آپ کی عظمت اور ریاست کے متعلق اقتباس پیش کر چکے ہیں، اسی لیے اس کا تکرار مناسب نہیں سمجھتے، اور اس خاندان کے افاصل متاخرین میں ابو الحسن علی بن ابراہیم تھے، جن کا شجرہ نسب یہ ہے: ابو الحسن علی بن ابراہیم بن محمد بن ابی علی حسن بن ابی المحاسن زہرہ بن ابی المواہب علی بن ابی سالم محمد بن ابراہیم بن محمد نقیب بن ابی علی احمد بن ابی جعفر محمد بن ابی عبداللہ حسین بن ابی ابراہیم اسحاق الموتین بن ابی عبداللہ الحسین سبط شہید بن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس نسب کے سامنے تمام انساب مدہم ہیں، اور صاحب نسب کے لیے اس کی روشنی فجر کی طرح سے روشن ہے۔ اور سید مذکور حضرت علامہ ہلی حسن بن مطہر بن یوسف کے شاگرد تھے، اور انہوں نے روایت اخبار و احادیث امامیہ اور دیگر علوم دینیہ کا اجازہ علامہ ہلی سے حاصل کیا تھا۔ علامہ ہلی نے ان کے اجازے کے لیے ایک رسالہ تالیف فرمایا، اور اس میں انہوں نے ان کی اولاد امجاد کو بھی اجازہ عطا فرمایا۔ السید الحبیب ابو ہاشم العلوی، آپ سادات عالی درجات کے اکابر میں سے تھے، اور آپ صاحب اسماعیل بن عباد کے مصاحب تھے، اور سید ابو ہاشم صاحب بن عباد سے بے حد پیار کرتے تھے، اور صاحب بھی آپ کے سچے معتقد تھے۔ تذکرہ ابن عراق میں مذکور ہے، ایک مرتبہ صاحب بن عباد بیمار ہوئے، اور چند دن بعد وہ صحت یاب ہوئے تو سید ابو الہاشم بیمار ہو گئے۔ صاحب بن عباد نے یہ خطہ لکھ کر ان کے پاس روانہ کیا: ابو ہاشم، مجھے کیا ہوا، میں آپ کو علیل دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے محترم نفس پر کچھ شفقت فرمائیں۔ آپ کی صحت و سلامتی سے قلب پیغمبر کو تسکین ملتی ہے، اور سینہ وسیع کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اگر انبیاء کے بعد کوئی معجزہ ہوتا تو آپ پیغمبر اکرم کی صداقت کا معجزہ قرار پاتے۔ سید ابو ہاشم نے صاحب بن عباد کے جواب میں قطع روانہ کیا: میں نے ماہ محرم میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ صاحب بن عباد کی بیماری کو منتقل کرے، اور وہ اس کی بیماری کو میرے جسم اور روح کی طرف منتقل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرا بدن بیماری سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اسماعیل کی بیماری میری طرف منتقل کر دی اور اسے تندرستی عطا کی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ اس کے اقبال کو قائم رکھے، کیونکہ اس کے علاوہ اولاد علی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب یہ قطع اسماعیل بن عباد کو موصول ہوا تو وہ سید ابو ہاشم کے اخلاص و فداکاری سے بڑا متاثر ہوا، اور اس نے سید ابو ہاشم کے پاس یہ قطع لکھ کر بھیجا: ابو ہاشم، میں اس دعا پر خوش نہیں ہوں جو کہ میرے مخلص محسن سے صادر ہوئی ہے۔ جب تک آپ کو تندرستی نصیب نہ ہو اور حوادث ایام آپ کے صحن سے دور نہ ہو جائیں تو میرے لیے زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے۔ اے اولاد علی کی بلندی، خدا آپ کو بیماری سے بچائے، اور اگر کبھی کوئی بیماری آپ پر وارد ہو جائے تو فی الفور اسے آواز دے کر کہنا کہ وہ اسماعیل کے جسم کی طرف چلی جائے۔ سید اجل علی بن جعفر بن حسین بن قدامہ موسوی، ان کی عظمت کا پرچم آسمان پر لہرا رہا تھا، اور آپ کا وجود قلت تطہیر سے آراستہ تھا۔ آپ اہل خراسان کے رئیس اور موسی خاندان کی شمع تھے، نسل سامری کے قاطع اور اعناب نواسب کے کاٹنے والے تھے۔ تذکرہ دولت شاہی میں مذکور ہے: ابو جعفر علی بن جعفر موسوی کو تعظیم و ادب کی وجہ سے
رئیس خراسان لکھا جاتا ہے، اور سلطان سنجیر آپ کو محترم بھائی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ادیب صابر نے ان کی اس جاہ و جلال پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا، اس شخص کے مقدر کے کیا ہی کہنے جو افضل کائنات کا بیٹا ہو اور عظمت و بزرگی کا باپ ہو، اور جسے سلطان اپنا بھائی کہتا ہو۔ آپ کا مسکن نیشا پور اور آپ کی جائیداد جاگیر تمام خراسان میں پھیلی ہوئی تھی۔ بہت سے قادر الکلام شعراء نے آپ کی مدح میں قصیدے تحریر کیے، جن میں ادیب صابر کے قصائد فارسی ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، شہید ثالث نے ادیب صابر کے تینوں طویل قصیدے تحریر کیے، مگر ہم نے ان کی عدم افادیت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا، اس کے لیے قارئین سے معذرت خواہیں۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ السید الرئیس ذو المجدین ابو القاسم علی بن موسیٰ موسوی، آپ کی نہال قامت نے انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ ہے وہ اطرتی اہل بیت ہی کے پاکیزہ کنارے پر پرورش پائی، اور آپ کے نیر اقبال نے اہل زلال کے ستارے کو حبوط و بال و پستی میں مبتلا کیا، اور آپ کے دسترخوان سے مخالف مؤلف یکساں مستفید ہوتے تھے۔ ابو الحسن باقرزی جب ان کی ضیافت سے مطمع ہوئے تو تمام تر مذہبی عداوت کے باوجود وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مجھے سید ابو القاسم کے مہمان ہونے کا ماہ رمضان میں اتفاق ہوا۔ واقعی اولاد علی کو ایسا ہی فیاض و سخی ہونا چاہیے، ورنہ وہ نواسب کے موقف کو مضبوط بنانے کا سبب بن جائے گا، اور میں نے اس کے لیے قصیدہ لکھا تھا جس کے چند بیت یہ ہیں۔ ماہ رمضان آیا تو میں نے صاف دلی اور فیاضی سے اس کا استقبال کیا، اور آپ نے اپنے ہاشمی قاعدے کے تحت سرید تیار کرائی۔ اگر آپ نبی اکرم کی مسند کو پر نہ کرتے تو مسند پیغمبر بوسیدہ ہو جاتی۔ سید مذکور ادب میں اپنی مثال آپ ہیں، اور یوں ادب آپ سے شروع ہوتا ہے اور آپ پر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کا کردار وہی ہے جس کا اسلام حکم دیتا ہے۔ آپ کردار کے لحاظ سے اپنے جد طاہر کا نمونہ ہیں، اور اللہ نے آپ کو ریاست حکومت سے نوازا ہے، اور وہ سخاوت پسند اتنے ہیں کہ انہوں نے سن 477 ہجری میں مجھے مرو میں اپنا ایک شعر سنایا تھا جو کہ ان کے کردار کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ کسی بھی آزاد انسان کے پاس دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اسی لیے فیاضی اختیار کرو اور ہمیشہ کے لیے ایک زمانے کو اپنا ممنون بناؤ۔ سید ابو طاہر محمد بن یحییٰ بن ظفر بن دائی بن مہدی بن جعفر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ انساب سمانی میں مذکور ہے ابو طاہر استراباد کے رہنے والے تھے، اور وہ شیعوں کے بزرگ تھے اور اپنے خاندان و قبیلے کے سردار تھے۔ ان کا تمام خاندان علماء حدیث پر مشتمل تھا، اور ان کے والد استراباد میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے دادا ابو الفضل ظفر کچھ عرصے تک نیشاپور میں درس حدیث دیتے رہے۔ ان کے جد اعلیٰ ابو محمد دائی بن مہدی بھی حدیث کے عالم تھے۔ میں نے خود ان سے استفادہ کیا تھا۔ ابو طاہر سن 466 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سید قاضی ابو الرضا فضل اللہ بن علی العلوی الحسینی کاشانی، آپ کاشان کے سادات عالی درجات کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا شمار اکابر فضلاء میں ہوتا تھا۔ سمانی کتاب انساب میں رقم تراز ہے۔ جب میں کاشان گیا اور سید ابو الرضا سے ملنے کے لیے ان کے دروازے پر گیا تو میں نے ان کے دروازے پر آیت تطہیر کو لکھا ہوا دیکھا، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے متعلق جو کچھ سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر انہیں فاضل پایا۔ میں نے ان سے احادیث سنی، اور انہوں نے اپنے ہی چند اشعار اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے عطا کیے، اور وہ شعر یہ ہیں: اے فریب خوردہ نفس، کیا تجھے کوئی جہالت سے روکنے والا بھی ہے؟ تیرا کل گزر چکا ہے اور آنے والا کل ابھی تک نہیں آیا، اور آج کا دن پلک جھپکنے کی طرح سے گزر رہا ہے۔ عمر کا تخمینہ۔ قاضی ابو رضا کی حکمت سے لبریز شعر کو دیکھ کر دل نے چاہا کہ اپنے قائرین کرام کے سامنے قطب محی الدین کا وہ خط پیش کیا جائے جو انہوں نے تخمین عمر کے متعلق لکھا تھا، اور ہمارا خیال یہ کہ مذکورہ خط میں وعظ کا احسن انداز اختیار کیا گیا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجلس اس پرعزم
حکمت مکتوب سے خالی نہ رہنے پائے۔ چنانچہ حضرت قطب لکھتے ہیں، اہل دنیا کا دستور ہے کہ وہ اپنے سال کے لیے اپنی آمد اور خرچ کا ایک بجٹ بنا کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی کمائی متوقع ہے، پھر اسی کے تحت اپنے اخراجات کرتے رہتے ہیں۔ مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ متوقع کمائی توقع کے مطابق حاصل نہیں ہوتی یا کبھی کبھی توقع سے زیادہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ بہرنو تو جس طرح سے انسان اپنی آمدنی اور خرچ کو متوازن رکھتا ہے اور اسے اپنی معاشی دانش مندی قرار دیتا ہے، اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کی متوقع حد کو بھی اپنے پیش نظر رکھے اور اس کے مطابق اعمال و افعال سر انجام دے، تو یہ اس کی عملی دانش مندی کا ثبوت ہوگا۔ ایک حدیث صحیح میں عمومی طور پر اوسط عمر کا تخمینہ یہ بیان کیا گیا ہے، میری امت میں سے اکثر افراد کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ ہمارا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ اس حدیث کی صداقت کا شاہد ہے۔ اگر ہم عمومی عمر 65 برس تصور کر لیں اور اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیں کہ ہماری عمر اس وقت 40 سال ہے اور ہمارے مرنے میں 25 برس باقی ہیں، تو بھی ہمیں خواب غفلت سے فوراً بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس 25 سال کا مختصر سا وقت ہے اور ہمیں 25 سالہ وقت کو زیادہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے اور آج سے 25 برس پرانا واقعہ یاد کرنا چاہیے۔ یقیناً آج سے 25 برس پہلے رونما ہونے والا واقعہ ہمیں یوں محسوس ہوگا جیسا کہ یہ کل واقع ہوا ہو۔ جس طرح سے وہ 25 سال گزر گئے ہیں، اسی طرح سے یہ 25 سال بھی پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں دانش مندی سے کام لینا چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی تو وقت تنگ ہو جائے گا اور ہمیں کام زیادہ سر انجام دینا پڑے گا اور ہم ان سے عہدہ برا نہ ہو سکیں گے۔ اور اس 25 سالہ زندگی کو امر معاش کے اندیشے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہر جاندار کے لیے رزق کی ضمانت دی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے جنت کی ضمانت نہیں دی، اور بعض اوقات انسان اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب تھوڑی سی عمر باقی رہ گئی ہے، اسی لیے مجھے اولاد کے لیے دولت و جائیداد جمع کرنی چاہیے۔ برادر عزیز، یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے، کیونکہ ان کے رازق ہم نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا ہمارے دور میں تو جوان تھا اور اب ہمارے بچوں کے دور میں بوڑھا ہو جائے گا اور وہ انہیں رزق فراہم نہ کر سکے گا۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے جاگیریں اور جائیدادیں بنا کر جائیں۔ جس خدا نے ہمیں رزق دیا وہ کل ہماری نسل کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ جس خدا نے ہمیں رزق دیا وہ کل ہماری نسل کو بھی رزق فراہم کرے گا۔ اسی لیے ہمیں ان رشتہ داروں کے مستقبل کے مالی مفاد کی فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں یہ تمام رشتے ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور آخرت میں حالت یہ ہوگی، اس دن انسان اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 تا 37۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اس دن ان رشتہ داروں سے نہ صرف دوڑے گا بلکہ مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے، اور بیوی اور بھائی کو اور اس کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا اور اس روئے زمین کی ساری مخلوقات کو، اور اسے نجات دے دی جائے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 11 تا 14۔ اگر ہمیں آخرت پر ایمان اور یقین ہے تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، تو ہمیں ان رشتوں کو اپنی ذات پر فوقیت نہیں دینی چاہیے اور ان کی خاطر اپنے آپ کو ابدی ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور ان کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ تو اپنی اولاد کی دنیا کے لیے اپنی دنیا ہی قربان نہیں کرتے، تو ہم اپنی اولاد کے لیے آخرت کو کیوں قربان کریں؟ کیا آخرت اتنی ادنا اور بے قیمت ہے کہ ہم دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیں؟ اور اگر کسی کی عمر 50 سال ہو چکی ہو تو اسے اپنے حال زار پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف 15 برس باقی ہیں۔ جب 25 برس والے کی یہ حالت تھی تو پھر 15 برس والے کا کیا حال ہوگا؟ ایسے شخص کو چاہیے کہ خواب غفلت سے فوراً بیدار ہو جائے اور اپنے دل کو اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کرے اور اخلاص قلب سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اور اسے ہر وقت اپنی فکر کرنی چاہیے اب تک جو دوسروں کی فکر میں مصروف رہا ہے۔
اسے ہی دوسروں کے لیے کافی سمجھے، اور اب اس کے پاس وقت انتہائی کم رہ گیا ہے، لہٰذا دوسروں کے چکروں میں پڑنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جب دریا میں کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو تمام مسافروں کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے۔ ہر شخص ڈوبنے سے بچنے کے لیے دریا میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اسے کسی دوست، عزیز، بھائی اور اولاد کی فکر نہیں رہتی، اور اگر اس عالم میں کوئی کسی کی بھی فکر کرنا چاہے تو ان دونوں کا ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ اس نفسا نفسی کے عالم میں لہروں کا پالا ہوا شیر دل ملہ ہی ایسا ہوتا ہے جو کسی ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے سکتا ہے، اور یہ مردان حق کا شیوا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے، ساحل مراد تک لے جائیں۔ اسی لیے ممکن ہو تو صرف اکیلی تیراکی نہ کی جائے، بلکہ اپنے اہل خاندان کو بھی مستقبل کے اس خطرے سے بچانے کی کوشش کریں، اور انہیں اللہ کے اوامر پر کاربند رہنے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور جس شخص کی عمر 60 سال ہے تو اس کے لیے انتہائی افسوس ہے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس صرف 5 برس بچے ہیں، اور موت لمحہ با لمحہ اس کے قریب ہو رہی ہے، اور ملک الموت کے پاؤں کی چاپ لہجہ بہ لہجہ اس کے کانوں کے قریب ہو رہی ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کفن و کافور کا انتظام کرے، اور ہر وقت اسے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں کہ الفاظ کا ورد کرنا چاہیے۔ اے عزیز، یہ سچ ہے کہ موت کا ذکر کڑوا ہے، لیکن کیا کیا جائے، موت حقیقت ہے اور اس کی یاد سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے۔ میں نے مذکورہ گفتگو کسی معین اور خاص شخص سے ہرگز نہیں کی، میرا یہ خطاب تمام بنی آدم سے، اور میرا یہ خط حاضرین اور جملہ سامعین و قارئین کے لیے ہے۔ وہ اس خط کی روشنی میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں، اور ہمارے بتائے ہوئے تخمینے کو حتمی اور آخری نہ سمجھیں، اور دل میں یہ خیال ہرگز نہ لائیں کہ آپ نے بہر صورت 65 برس جینا ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت بھی مر سکتے ہیں، اور چند لمحات بعد بھی آپ مر سکتے ہیں، اور کل یا پرسوں کسی وقت بھی آپ کی روح قبض کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کسی کی موت ایک لمحے کے لیے نہ تو پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ ہی آگے ہو سکتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34۔ انسان کو محتاط اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ کل آپ نے مرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ جس سے کل آپ کی نجات ہو سکے؟ بس یہ سوچ کر اور گہرے فکر کے بعد آپ جو لاہ عمل اپنے لیے تجویز کریں، اسے آج سے روبہ عمل لے آئیں اور اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو حقیر جانے یا نفس کا محاسبہ کرے اور وہ عمل بجا لائے جو اسے مرنے کے بعد فائدہ دیں، اور عاجز وہ ہے جس کا نفس خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے اپنی آرزوؤں کی تمنا کرے۔ آپ انتہائی محتاط رہیں، عفو و مغفرت پر بھروسہ کر کے گناہ نہ کریں، کیونکہ وہ شخص احمق ہے جو کسی طبیب کو دیکھ کر اس لیے زہر کھا لے کہ طبیب موجود ہے۔ وہ علاج کر لے گا، عین ممکن ہے کہ جب وہ تڑپ رہا ہو تو طبیب وہاں موجود ہی نہ ہو، اور یوں اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ گناہوں پر عذاب دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن کسی شخص کو مخصوص کر کے بخشش کا وعدہ نہیں کیا، تو عذاب یقینی اور معنی احتمالی امر ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو زندگی کے احتمال کے پیش نظر یقینی موت کو دعوت دے۔ مثلا جس شخص کو سیاہ سانپ ڈس لے تو اس کی موت یقینی ہوتی ہے۔ ہاں شاذ و نادر طور پر کچھ افراد بچ بھی جاتے ہیں، تو ان بچنے والے افراد کو دیکھ کر انسان کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ زہریلے سانپ کے منہ میں انگلی دینے لگے۔ اسی طرح سے انسان کو گناہوں سے ہر قیمت پر پرہیز کرنا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم پارٹ نمبر 49 کا اختتام کرتے ہیں۔